سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین۔ اقوام متحدہ کی جو چیف ہے اس نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ظلم ہو رہا ہے، انہیں 23 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو کریں ٹھیک۔ ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب، سر مختصر جوابات دیجیے کہ کافی سوالات ہیں۔ اقوام متحدہ کے بیان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو خود 2 نمبر طریقے سے آئی ہوئی ہے ان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ انلیگل گورنمنٹ ہے مبارک صاحب، انلیگل ہر چیز چل رہی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو انلیگل ہے اور انہوں نے ایک ایسے آدمی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو اقوام متحدہ اگر اتنا ہی سیریس ہے تو ان کے اوپر پابندیاں لگائے نا، ان کے اوپر یورپ اور باقی ترقی یافتہ ممالک میں پابندیاں لگا دیں، ان کے ساتھ تجارت بند کرو، ان کو کسی ملک میں گھومنے نہ دو، تب کچھ ممکن ہے۔ اگر صرف زبانی کلامی ایک بیان ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اچھا، یہ بھی اب خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جنرل باجوہ فیاض حمید کے بعد انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور وزیر جو آ کے بیانات دے رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس حد تک ملٹری جائے گی؟ بالکل نہیں، باجوہ جو ہے اس کے یہ سارے شاگرد تھے، یہ بھی شامل تھا، ایم آئی میں تھا تو اس کے نیچے تھا، آئی سی آئی میں تھا تو اس کے نیچے تھا، تو یہ اگر زیادہ ہوشیاری دکھائے گا ماسٹر کا لڑکا تو پھر اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے، کبھی پاور ہے ہاتھ میں، میرے پاس فیلڈ مارشلی کا ڈنڈا ہے، میں ڈیفینس سروسز کا چیف ہوں، تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ یہ بندہ، یہی قوم، یہی آرمی اس بندے کو بہت برے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرے گی۔ کب کرے گی؟ ابھی کرے گی، مہینوں میں کرے گی، سال میں کرے گی، لیکن یہ بندہ، اس کا جو مستقبل ہے، اور پلس اس کے جو باقی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، الیکشن کمشنر اور یہ جعلی وزیر اعظم، صدر پارلیمنٹ، ان کا مبارک صاحب، میں دیکھ رہا ہوں بہت برا ان کے ساتھ یہ قوم کرنے والی ہے، لیکن دیکھیں کب ہوتا ہے۔ باجوے کو یہ کبھی بھی گھسیٹ نہیں پائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے، جو اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ کل طاہر اشرفی سے بیان دلوایا گیا اور وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں وہ عمران خان کا سکا تھا، اب ان کا سکا ہے، تو یہ مولوی جو ہے ان کو بڑی گالی پڑ رہی ہے، لوگ بہت ایسی ایسی ان کی ماں اور بہنوں کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کب تک یہ مولوی بھی ان کے قابو میں رہیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قابو کر لیے مولوی انہوں نے؟ دیکھیں، یہ مبارک صاحب پالے ہوئے، یہ پالتو ہے نا، کچھ لوگ پالتو ہوتے ہیں جن کو پالا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے پالے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی نے وہ لوگ پالے ہوئے ہیں، وہ بیشین کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں کو منسٹریز ملتی ہیں، وہی کھاتے پیتے ہیں، باقی ساری دنیا کو تو نہیں ملتا سب کچھ۔ لوگ کمپلینٹیں کرتے ہیں ہمیں تو ملتا بھی نہیں ہے کوئی۔ یہ جو ملا کل آپ کے 1300-1400 ملا، یہ پالتو جانور ہیں، ان کے پیٹس ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے مہینے کے مہینے، اور ان سے بکواس کرایا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، تو یہ کیا بگاڑ پائیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، کیونکہ یہ ان کے فیور میں ہمیشہ بیان دیں گے۔ اور باقی بھی لوگ پالتو جو سیاستدان ہوتے ہیں یا بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا اور لوگ ہوتے ہیں اداروں کے، وہ پالتو ہوتے ہیں، اور وہ پالتو ہمیشہ اپنے مالک کی فیور کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے سچ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر چھائی ہوتی ہے تو ان کو پتہ نہیں لگتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ باقی ملا ان سے شاید ان کے خلاف ہو جائیں، چونکہ انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو جنرل ہے، اس کا والد آدھا مولوی بھی تھا اور آدھا ٹیچر بھی تھا، تو اس نے وہ ملا اس کو اس لیے شامل کیا کہ میرا بھی باپ پہلے ملا تھا ایک چھوٹی سی مسجد میں، تو تم ملا میری مدد کرو۔ جس بندے کو اندر خوف ہوتا ہے کہ میں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ کبھی ایکسٹینشن لیتا ہے، کبھی مارشل لا بنتا ہے، فیلڈ مارشل بنتا ہے، کبھی وہ استثناء لیتا ہے، پھر ملا کو ساتھ شامل کرتا ہے، جبکہ اس کو 100% پتا ہے کہ میرا مستقبل، میرا فیوچر بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ تھوڑے انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈالتے، کل جو واقعہ پیش آیا کیا دیکھتے ہیں آپ آسٹریلیا والا؟ مبارک صاحب، سب تو پہلے ہم کنڈیم کریں گے، چونکہ یہ دنیا میں آسٹریلیا جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور وہاں جا کے ٹیررزم کرنا، اور کوئی بھی ہو
ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں, کسی کو بغیر قصور کے مارنا یہ ظلم بھی ہے, اور یہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. میرے خیال میں جو لوگ مارے گئے ہیں یا جن لوگوں نے مارے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی آسٹریلیا والا سختی کریں گے ابھی, تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ مارے جائیں گے مسلمان, تو مسلمانوں کے لیے پابندیاں لگ جائیں گی. یہ دنیا میں صرف آسٹریلیا نہیں, پورا یورپ امریکہ اور سختی کریں گے وہ کہ ان کو مت آنے دو. یہ مسلمانوں کے سارے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے ابھی کپڑے بھی نہیں اتارتے تو جوتے ضرور اتارتے ہیں. یہ مسلمانوں کا قصور ہے کہ جب غزہ میں انہوں نے خود حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور پورا غزہ اس نے تباہ کر دیا, یہ حماس کا قصور تھا. کیوں انہوں نے وہاں پہ اس طرح اٹیک کیا تھا بغیر سوچے سمجھے؟ اچھا سر, یہ آپ کے سویڈن میں بھی کچھ سختیاں آ رہی ہیں, قوانین چینج کیے جا رہی ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں, وہاں کی بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہے. وہ تو لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ بھی غیر ملکیوں کے لیے. اب دیکھیں مبارک صاحب کے یورپ پورا اور سویڈن جیسا ایک سیولائزڈ کنٹری دنیا میں, ایک ایسا ملک ہے جو سیولائزڈ ہے, ایسا ملک جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے دنیا میں. تو یہاں بھی آ کے لوگ فراڈ کرتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں جعلی ویزے لے کے آتے ہیں, اسٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں, پھر ادھر اندر غائب ہو جاتے ہیں, پھر شادیاں کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. تو ان کو سب پتہ ہے یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے, بہت بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. دنیا کے تیسرے چوتھے نمبر میں ہمیشہ ہر جگہ ان کا نام ہوتا ہے. تو یہ پاکستانی جو قوم ہے, یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ کسی نے قرآن جلانے کی کوشش کی تو وہ انڈیویجول ایک کیس تھا, وہ گورنمنٹ کا تو نہیں ہوتا. ایک آدمی پاگل ہے, وہ پاگل ہے. ابھی دنیا میں کوئی قتل کرتا ہے تو وہ پوری ملک کا تو نہیں ہے, سربراہ کا قصور تو نہیں ہوتا. تو یہ پاکستانی ویزے سارے انہوں نے جو ریجیکٹ کیے ہیں اسی وجہ سے کیے ہیں کہ یہ فراڈ کر کے یہاں پہ آتے ہیں, اس ملک کے اندر یہاں پہ فراڈ کرتے ہیں, پھر دوسری دنیا میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہاں پکڑے جاتے ہیں, پھر ان کو سویڈن والے بھی انوالو ہوتے ہیں. تو یہ قوم جو ہے جب بددیانت ہو جائے مبارک صاحب, جب قوم ہی بددیانت ہو جائے, آپ کے ملک کی بددیانت ہو گیا, آپ کے سارے ادارے بددیانت ہو گئے, تو پھر یہ سویڈن صرف نہیں ہے, اس میں پوری دنیا شامل ہے. اچھا, امریکہ کی طرف سے بڑا سخت بیان آیا ہے, اور امریکہ میں تو پہلے ہی بڑی سختی ہی ہے, مزید پابندیاں لگنے جا رہی وہاں سے بھی. بالکل, وہ دیکھیں ابھی انہوں نے تو ٹرمپ تو بڑی سختی کر رہے ہیں. ٹرمپ کہتے ہیں کوئی بھی تم ایشین آدمی پولیس کو بولے, اس نے سول جو اس کے سیکورٹی ادارے جو تمہیں ایک باہر کا آدمی نظر آتا ہے اس کو پکڑو, ادھر ہی پکڑو, اس کا چیک کرو اس کے پاس کیا ہے. جس کے پاس ایون گرین کارڈ ہے اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ ادھر کیوبا کی جیل میں. یہ اس کا اپنا حکم ہے, یہ ٹرمپ خود بول رہا ہے. ابھی دوسری بات ہے مبارک صاحب, ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر آ گئے تو آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ جو ہے وہ یوکرین تو ہار گیا ہے, اس نے کل بھی ہینڈز اپ کر دیے ہیں. جب یوکرین نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ نے یہ بولا کہ میں نے تمہیں بار بار سمجھا دیا ہے کہ جو تم نے علاقہ کھو دیا اس کو بھول جاؤ ورنہ تھرڈ وار شروع ہو جائے گی. پھر تو تھرڈ وار مینس آپ کو دیکھیں کہ برطانیہ اور فرانس اور ایک اور ملک ہے, یہ تین ملک جو ہے مل کے جرمنی, تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا لمبا کریں کہ اس کو. تو ٹرمپ نے ان کو وارننگ دی ہے, خبردار یہ جنگ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ دنیا ساری انوالو ہو جائے, تباہی ہو جائے. اور اس کو بتایا کہ تم اپنا دماغ ٹھیک کرو, اور اس کو سمجھ ابھی آ گئی ہے کہ اگر تیسری تھرڈ وار شروع ہوئی تو یہ ساری تباہی تو یوکرین کی ہوگی. تو یہ کہتا ہے جی اچھا جی ٹھیک ہے جی بس میں ہار گیا تو کوئی معاہدہ کرو سیکورٹی کا, مجھے گارنٹیاں شنٹیاں دو تو میں یہ جنگ بند کرتا ہوں. یہ کل اس کا بیان دیا ہے, اس نے بیان دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ بند ہو جائے گی. یورپ میں تو کافی اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں یہ جنگ جو ہے وہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ تیسری جنگ عظیم ہی نہ بن جائے. آپ دیکھیں کہ رشیا نے ان کو تین ممالک آپ کو پتہ ہی ہے یہ شروع سے چل رہے ہیں, ان کو کل وارننگ دے دی ہے بڑی سخت, خبردار تم اگر کسی چیز میں انوالو ہوئے تو اس نے اپنے کل کمانڈر بلائے ہوئے تھے جو لائیو چل رہا تھا. یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے, یہ میڈیا جو الیکٹرانک اور ساری دنیا دکھا رہی تھی کہ اس نے اپنے فوجی کمانڈروں کو اور وہ کمانڈر جو خاص کر ایٹم بمس جن کے پاس ہیں یہ اس طرح کے ان کو بٹھا کے سمجھایا کہ اگر اس طرح کے یہ تین ممالک حرکت کرتے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک کر دو. تو یہ چیزیں مقصد تباہی کا, یہ تباہی یہ ٹرمپ نے بولا ہے, یہ تباہی ہو جائے گی دنیا کی اگر تیسری ورلڈ وار شروع ہوئی. اور رشیا جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹم بم ہے وہ کچھ نہیں چھوڑے گا کسی کا. تو یہ ابھی لگتا ہے ایسے ہے کہ ٹرمپ کا پریشر
یورپین یونین کے اوپر پڑنے والا ہے. یورپ کے صرف 3 ملک زیادہ شور کر رہے ہیں, باقی سارے خاموش ہیں. اور یہ خاص کر یوکرین کا جس کا دماغ صدام کی طرح ہم نے شروع سے بولا خراب ہے, اس کا دماغ بھی ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں ابھی لگ ایسے رہے مبارک صاحب کہ یہ جلدی پیس ہو جائے گا اس میں. چلیں, بہت شکریہ سر. جی مہربانی. یہ تھے جی عبدالقیوم صاحب. اچھا, یہ میں بتا دوں کہ جس ملک میں رہیں وہاں اگر آپ کو تمام سہولتیں مل رہی ہیں تو غور کریں کہ اپنے ملک میں یہ سب چیزیں آپ کو ملتی تھی. ہم اپنے ملک چھوڑ کے اسی لیے ان ممالک میں آئے ہوئے ہیں کہ پرامن زندگی ہے, یہاں کا ماحول اچھا ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو ظاہر ہے, آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس افغانستان کے لوگ آئے ہوئے, ہم ان کو نکال رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں چلو دوڑ جاؤ یہاں سے. تو کل کو یہ حالات نہ ہو جائے کہ یہاں پہ یہ لوگ بھی ہمارے سے تنگ آ جائے, تو اپنے آپ کو چینج کرے. اور جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا, اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام